اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمْ میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، ما الف مدہ ہے، را پر پڑھا جائے گا، ازواجکم وا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی ہوگا، علم نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد یا آیا، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آیا، ادغام ہوگا بلا گنہ، ہن نون مشدد پر گنہ ہوگا، ولد یہاں پر وقف جائز ہے، دال ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کافہ اقفا حقیقی ہوگا، کان کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر گنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد یرملون، تنوین کے بعد حروف اقفا کا فا اقفا حقیقی ہوگا، کم الربع کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، میم مشدد پر گنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، میم بعد نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، اقفا شفوی ہوگا، قلب ہوگا جسے اقلاب کہتے ہیں، میم بعد وصیت و صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وصیتیں یو واو مدہ ہے، صی یا مدہ ہے، صاد مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھا جائے گا، بہا یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، او واولین ہے، تھوڑی نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، دئی یالین ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ نون مشدد پر گنہ ہوگا، الرُّبُعُ را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، میم مشدد پر گنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن پر نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن پر ادغام اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اور وقف کی صورت میں دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، دال ساکن پڑھا جائے گا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، لکم میم ساکن کے بعد واو اظہار شفا وہی ہوگا، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، نون مشدد پر غنہ ہوگا. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. میم مشدد پر غنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ترکتم رو زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. تم میم مشدد پر یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. دیکھیں میم ساکن کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، تو جب بھی میم ساکن کے بعد جب بھی دوسرا میم آئے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا. تو میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے میم ساکن کے بعد واو، تو اس طرح سے وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر قلب ہوگا، نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، اقلاب جسے اقلاب کہتے ہیں، چھوٹا سا میم کتنی ہے، اخفا شفوی ہوگا. وصیتیں صاد مخروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. تنوین کے بعد یرملون کا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا تا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، یرملون کا نہیں، حروف اخفا کا تا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. تو سونا، تو واو مدہ ہے، سو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بہا یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. او دین، او دئی دونوں واولین اور یالین ہیں، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إن كانت نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. روپور پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد یرملون کا یا آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا. یو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. روپور پڑھا جائے گا. کلالتن لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا ہے. تنوین کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اوم رأتن یہاں پر میم ساکن پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. روپور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے. تنوین کے بعد یرملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر ہو مد منفصل ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اخن تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا. او اختن یا او واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے. خا مستعلیہ ہے اور یہاں پر بھی خا حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا.
کل واحدم و الف مدہ ہے، تنوین کے بعد یرملون کے بعد یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا، منہمس نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، مسدس سین ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں یہاں پر بھی وقف جائز ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَانُوا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوا، کا الف مدہ ہے، نو یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وصية يوصى بها أو دين غير مضار۔ اکثر را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، من ذالک نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا ذال اخفا حقیقی ہوگا، فہم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، میم ساکن کے بعد شینہ اظہار شفوی ہوگا، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، کا مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر ثلثی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، من بعد یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد جب بھی متحرک با آتا ہے تو چھوٹا سا میم کتنی لگتا ہے جسے قلب کہتے ہیں، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، من بعد وصیتی صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد یرملون کا یا آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یو واو مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، کھڑی زبر بھی ہے اس کے اوپر، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے، یو صو بھی ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، او دئی او واولین ہے، دئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ ان دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، نن یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے کیونکہ آیت کے درمیان جب لا آتا ہے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد حرف ہلکی کا غین آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، او دئی نن غیر غی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، مضار یہاں پر مد منفصل ہے، مد لازم ہے، اور وقف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا، تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور جب ملا کر پڑھنا ہوگا تو یہاں پر مد لازم ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد جب بھی ساکن یا مشدد حرف آتا ہے تو مد لازم ہوتی ہے، 5 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو وقف کی صورت میں بھی اس کو کھینچ کر 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر آپ وقف کریں گے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر ادغام مع الغنہ بھی یہاں پر ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، تو ہم را ساکن پڑھیں گے، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔
وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ وصیۃ، تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے غم غنہ ہوگا، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں ہاں ساکن پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علیم، لی یا مدہ ہے، تنوین کے بعد ہلکی ہا آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، لی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ اور ملانے کی صورت میں کیوں یہاں پر وقف تام ہے، آیت مکمل ہوتی ہے، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت 12 کمپلیٹ کی، یہ بڑی آیت تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔